بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ کی بنیاد کا مکمل واقعہ ایک اہم تاریخی اور دینی موضوع ہے جو مسلمانوں کے عقیدے میں ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ اس واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کے لیے ہمیں قرآن کریم، احادیث مبارکہ اور تاریخ کی مستند کتب سے رجوع کرنا پڑے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کعبہ کی بنیاد کے مکمل واقعے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ ناظرین، روایات کے مطابق سب سے پہلے کعبہ کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں رکھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارنے کے بعد حکم دیا کہ وہ اس جگہ کو عبادت کے لیے مخصوص کریں۔ اس جگہ کو بیت اللہ کہا گیا جو تمام مخلوقات کے لیے مرکز عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہاں عبادت کی اور اپنی اولاد کو بھی اس مقام کی تعظیم کرنے کا حکم دیا۔ تاہم وقت گزرنے کے ساتھ یہ جگہ مختلف قدرتی آفات کے باعث مٹ گئی یا اس کی ظاہری علامات ختم ہو گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو دوبارہ تعمیر کریں۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہماری یہ خدمت قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر کعبہ کی بنیادوں کو از سر نو تعمیر کیا۔ اس دوران حضرت اسماعیل ان کے معاون تھے، وہ پتھر لا کر دیتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو ترتیب دیتے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران ایک مقام ایسا آیا جب حضرت ابراہیم کو دیوار کی اونچائی تک پہنچنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خاص پتھر فراہم کیا جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں اور یہ نشان اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشان ہے۔ کعبہ کی تعمیر کے دوران حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک خاص پتھر جسے حجر اسود کہا جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ یہ پتھر جنت سے آیا تھا اور اس کی روشنی تمام دنیا میں پھیلتی تھی۔ اس پتھر کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کیا گیا تاکہ طواف کے دوران لوگ اس کو بوسہ دے سکیں یا اس کی طرف اشارہ کر سکیں۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی قوم پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے مرکز عبادت بنایا۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، جو تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کعبہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ انسان اللہ کی توحید کو پہچانے اور اس کی عبادت کریں۔ یہ تمام انبیاء کی دعوت کا بنیادی پیغام تھا۔ کعبہ کو مختلف ادوار میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم کے بعد مختلف قوموں نے کعبہ کی حفاظت کی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے قریش نے بھی کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ اس دوران حجر اسود کی تنصیب کے وقت قبائل میں اختلافات پیدا ہوا جسے نبی کریم نے اپنی حکمت سے حل کیا۔ کعبہ نہ صرف مسلمانوں کا قبلہ ہے بلکہ یہ اسلامی اتحاد کی علامت بھی ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان نماز کے دوران کعبہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور ہر سال لاکھوں مسلمان حج اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہ واقعہ مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے جو ہمیں توحید، اللہ کی عظمت اور انبیاء کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کعبے کی بنیاد کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت میں کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی مختصر سی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے یوٹیوب چینل مہدی وائس کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔